اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کی شدت کے باوجود یہاں تشریف فرما قابل احترام پروفیسر صاحبان، پرنسپل صاحب، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پر موجود، آپ کا کالج کے اسٹاف، السلام علیکم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی اتنی توقع تھی کہ اس حال میں جب پہلی تقریب ہوئی تو وہاں پر دوران تقریر میں نے اسٹاف کی ریفریشمنٹ کے لیے بہت ہی خطیر رقم جو ہے اپنی تنخواہ سے اعلان کیا تھا۔ یہ کوئی فنڈز نہیں تھا، ہماری طرف سے کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحیم چنگیزی صاحب اس پیسے کو اس طرح یوٹیلائز کریں گے کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک مثال بن جائے گی، اور ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ جس طرح کا پروجیکٹ یہاں کالج میں شروع کیا انہوں نے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی دوست سراسات پروفیسر صاحب، پرنسپل صاحب، آپ تینوں بلکہ آپ سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور آپ کی یہ کاوش ہماری سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے۔ ابھی مجھے دکھا رہا تھا کہ ہم نے کام بھی خود کیا ہے، اور ایک ڈاکٹر پروفیسر جب ایک تخلیق کرتا ہے اور اس تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی، مجھے دکھایا بھی کہ ان کے ہاتھ میں چالے بھی پڑے ہوئے تھے کام کے دوران، تو یقیناً یہ ایک خوشگوار حیرت بھی ہے ہمارے لیے اور ایک مثال بھی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی پروجیکٹ تھا، ایک چھوٹی سی مدد یا تعاون ہمارا میرے اسٹاف کے ساتھ تھا، اس کو یوٹیلائز کیا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس طرح کا بہترین اور مثالی کام ہوگا تو شاید میں کچھ اور مزید پیسے دے دیتا، تو خوشی ہوتی ہے، اپنی آدھی تنخواہ دے دیتا تو اس سے مزید کام ہو جاتا۔ باقی جو ایشوز ہیں کالج کے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بعثت سوسائٹی، بعثت نمائندہ یا بعثت اسٹاف اس کالج کی اونرشپ لینی چاہیے، اس کالج کو اپنا سمجھنا چاہیے، اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اور جس طرح یہاں پر پودوں، پھول، درخت کی آبیاری کی یا اس کی نگہداشت کی ذمہ داری ایک پروفیسر لے رہا ہے، اسی طرح کالج کی تمام امور کی ذمہ داری اسٹاف پر، لیکچرر پر اور اسٹوڈنٹس پر، اور اس معاشرے میں جو لوگ بھی رہتے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ملکیت کو اپنا سمجھے، اس کی بلڈنگز کو اپنا سمجھے اور اس کے اسٹافس کو اپنا سمجھے۔ جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے، ہم بیگانگی اختیار کریں گے تمام امور سے، تو یقیناً یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہوگا، یہاں پر جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی گرتا جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں وہ، اور خصوصاً جو اسٹافس ہیں اور جو یہاں کے لیکچرر صاحبان ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو اونرشپ لینی چاہیے اس کالج کی، تب جا کر ہم ڈیولپمنٹ میں بھی آگے جا سکیں گے اور کالج کا معیار بھی آگے لے جایا جا سکے گا۔ جب شروع میں کالج بنا تھا تو انٹر کالج ہوا کرتا تھا، تو یہ کالج پورے کوئٹہ میں اپنی مثال آپ تھا۔ لوگ کہاں سے یہاں آتے تھے، اس کی معیاری تعلیم کے حوالے سے، اس کی خوبصورتی، صفائی ستھرائی، ڈسپلن کے حوالے سے ایک نام ہوتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ آج پوسٹ گریجویٹ ہونے کے باوجود کالج میں تعلیمی معیار گر رہا ہے، یہاں ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے۔ تو جہاں تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فوکس تعلیم اور صحت پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ PB26 ہو یا PB27، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ہم نے آدھے سے زیادہ بجٹ تعلیم اور صحت پر خرچ کیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے۔ تو یہ کالج ہمارا اپنا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے، نہیں، ہمیں خود یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہماری ٹیم آگے آئے گی، اور ٹیم خود جتنے بھی کالج کی ضروریات ہیں اس کو پوری کر لے گی۔ سردش جو آپ نے بتایا تھا سیوریج کا، پانی کی پائپ لائن کا، اور اسی طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو لک اس کالج کو دینا چاہیے، اس گیٹ کے حوالے سے، تزئین و آرائش کے حوالے سے، وہاں پر ایک خوبصورت سا گیٹ ہو جو ایک تاثر دے سکے کہ کالج ہے، تو اس کے لیے فوری طور پر انشاءاللہ ہم اگلے PhD بھی رکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا جو ہماری ٹیم کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، خصوصاً سیوریج کا جو پائپ بہت سیدھا ہے پانی کا، اس کی تبدیلی کے لیے فوری طور پر کام کا آغاز کر لیں، اور باقی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں اس کے لیے آپ سے مشاورت کے بعد پھر ہماری ٹیم بھی آئے گی، اور انشاءاللہ جو اپریل میں ہم PhD اپنا بنانے جائیں گے تو اس میں کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ایشوز کالج کے ہیں اس کو حل کی طرف لے جائیں۔ باقی جو اسٹاف کی آپ نے بات کی ہے، پرسوں بھی میری وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی ہے،
آپ کے کالج کا باقاعدہ وہاں پر تذکرہ ہوا ہے. کچھ ایشوز سیکرٹری صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں, تو آپ کی لسٹ ہمارے پاس بھی ہے کہ کون کون سے ٹیچرز آپ کو ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پر بھی آگے لے جائیں گے اور کام کو آگے لے جائیں گے. تو ایک بار پھر میں آپ سب دوستوں کا, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر اور خوبصورت محفل آپ لوگوں نے یہاں سجائی اور ایک مثالی کام ہمیں دکھایا جس کی تشہیر ہونی چاہیے. خصوصاً میں چاگر صاحب سے کہوں گا کہ وہ آخر میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائے, تاکہ یہ نہ صرف اس کالج کے لیے بلکہ باقی اداروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں جو ہے یہ طریقہ کار اپنایا جائے, جس سے پانی کی بھی بچت ہوگی اور پانی کا ضیاع نہیں ہوگا, اور جو ہے بہت بہتر انداز سے پھولوں کی, پودوں کی اور درختوں کی آبیاری اور نگہداشت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.